بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ قوم کون سا گناہ کرتی تھی، کون سی ایسی نافرمانی کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے اور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی کی یہ لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ شکار کر کے کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ پنچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں سمندر کے کنارے پر آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلی آئے گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے، اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کی اور ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے، اور وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کی نافرمانوں کو بہرحال سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا، سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و گتار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان نافرمانوں کی تعداد جو کہ بندر بن چکے تھے 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے تھے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکا پیاسا سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے جب ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مزید ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کریں۔